الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تو آپ کو سردی بھی کم لگے گی، محفل کا ماحول بھی بن جائے گا۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو کے نا درمیان میں جو خالی جگہ اس کو پر کر دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے جسم کو تھوڑی تھوڑی حرکت دے کے نا درمیان میں جو خلا ہے اس کو پر کر دو۔ بیٹا آگے ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سردی بھی کم لگے گی اور سستی بھی دور ہو جائے گی۔ ڈبل وال بند کر دے، سنگل رینت وصل بند کر دے۔ ربیع الاول شریف کا موسم گزر گیا ہے لیکن حضور کے تذکار کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پیاں جنہ بنا ایک پل نہیں جیندے ہو، شکلاں یاد نہ رہی، شکلیں بھی یاد نہیں رہتی۔ اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کو کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، کتنا میٹھا نام ہے۔ جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے لگتا ہے منہ میں شہد گل گیا ہے۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو ملاحیہ شہر، لیکن جب حضور کی مدحت میں قلم اٹھاتے تو کمال کر دیتے ہیں۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے،
ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ وہ شانوں کے مالک ہے، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی۔ تو یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب رہا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے آئے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، وہ لکھتے ہیں جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی۔ بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی۔ تو یہ عمل رحمتوں کو برکتوں کو لوٹنے کا ذریعہ ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے جو بخاری مسلم شریف کے دامن کے اندر موجود ہے، جس کے اندر ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا معیار بیان کیا گیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، بچے، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد کے ساتھ محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینے میں نہ ہو، اگرچہ باقی نیک اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن سینہ حضور کے ادب سے خالی ہے، سینہ حضور کی محبت سے خالی ہے، تو وہ سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو جب تک حضور کی محبت سینے میں نہ ہوگی اتنی دیر تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو جب تک انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے تو دل میں کوئی نہ کوئی بستہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سینے میں دل ہو اور دل میں کوئی رہتا نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ محبت انسان کی مجبوری ہے، محبت اس کے خمیر میں گوندی گئی ہے، محبت اس نے کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سینے میں دل ہے اور دل میں کوئی بستہ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اور محبت کی نہیں جاتی، محبت خود بخود ہوتی۔ کچھ وجوہات ہیں، کچھ تقاضے ہیں جس بنا پہ انسان کس سے محبت کرتا ہے۔ انسان کس سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، محبت کا بدلہ محبت ہے۔ یہاں پہ انسان کس سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے میرے اوپر کوئی احسانات ہیں تو میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ یہاں پہ انسان کس سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بڑا صاحب کمال ہے، اسے کمالات بڑے دیے گئے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں پہ اس سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، اسے حسن بڑا دیا گیا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں پہ انسان کس سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ مستقبل کے اندر اس کے ساتھ کوئی غرض ہے، اس غرض کو پورا کرنا۔ یہ مین چیزیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن اگر ہم اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اللہ کے نبی حق رکھتے ہیں کہ ہمارے ایک سے بڑھ کے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کریں۔ اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، محبت کا بدلہ محبت ہے، تو جتنی حضور ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ اس محبت کا انداز دیکھیے، میرے حضور فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ بتاؤ اتنا پیار کس نے دیا؟ سچی بات یہ ہے نہ ماں باپ نے اتنا پیار دیا ہے، نہ بیوی بچوں نے اتنا پیار دیا ہے جتنا پیار آمنہ کے لال نے دیا۔ حضور پیدا ہوتے ہیں تو اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، امت کو یاد کرتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور پھر ساری زندگی امت یاد رہی۔ رات کے قیام میں امت یاد، حتی تورمت قدماہ، حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، ساری رات قیام کرتے، امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔ وہ غار سجدہ کا واقعہ مشہور ہے، 3 دن تک میرے نبی نکیلے پتھر پہ سر رکھ کے آنسو بہاتے رہے۔ بریلی سے آج بھی بات آ رہی ہے، نارے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا
رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. حضور لا مقام پہ گئے, امت پھر بھی یاد. اور جب میرے حضور کا وصال ہوا, حضرت قصب بن عباس راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ آخری زیارت حضور کے چہرے کی میں نے کی. جب میں نے لحد میں اتارا, بندن ڈھیلے کرنے کے لیے آگے بڑھا, تو حضور کے لب ہل رہے تھے. مجھے تجسس پیدا ہوا کہ حضور اس حال میں کیا کہتے ہیں. کہتے میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی, اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. آئے تو امت کے غم میں, رہے تو امت کے غم میں, گئے تو امت کے غم میں, اور قیامت کو جب قبر سے اٹھیں گے تو زبان پہ امتی امتی کے لفظ ہوں گے. نیازی صاحب نے غیرت دلائی ہے, جن کے لب پہ رہا امتی امتی, جن کے لب پہ رہا امتی امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی. وہ کہیں امتی, تم بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے. اگر حضور نے امت کو یاد رکھا ہے تو امت کا بھی حق بنتا ہے کہ ہر ایک سے بڑھ کے حضور کے ساتھ محبت کرے. اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے کہ اس کے میرے اوپر کوئی احسان ہے, تو احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا, اس لیے میں محبت کرتا ہوں. تو جتنے احسانات حضور کے ہمارے اوپر ہیں کسی اور کے نہیں. ہمارے جسم پہ اتنے بال ہیں جتنے رسول کریم کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسول میں جکڑا ہوا ہے. روحانی درجات کا بلند ہونا یہ تو بہت اونچی بات ہے. ہمیں تو جینے کا شعور ہی حضور نے عطا فرمایا. حضور کے آنے سے قبل انسان خدا شناس تو بڑی دور کی بات ہے, یہ خود شناس بھی نہیں تھا. جو چیزیں اس کے لیے بنائی گئی تھی ان کو اپنا خدا مانتا تھا. دیکھیے یہ درخت انسان کے لیے بنایا گیا, اسے چھاؤ دینے کے لیے, اسے پھل دینے کے لیے, اسے ایندھن دینے کے لیے, اسے آکسیجن دینے کے لیے, اس کے ذوق نظارہ کے لیے. لیکن یہ درخت کو اپنا خدا مانتا. چاند سورج اس کی راہوں میں روشنی بکھیرنے کے لیے, لیکن یہ کبھی چاند کو پوجتا کبھی سورج کو پوجتا. اپنے ہاتھ سے مٹی کے مادو بناتا ہے اور پھر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں, میں ہوں کیا اور کرتا کیا ہوں. اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی اڑا نہیں سکتا, اس کو میں خود تلاش رہا ہوں, میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے. پھر بتاؤ کون آیا جس نے شعور زندگی بخشا, کس نے گری ہوئی قوم کو اٹھایا, کس نے گمراہوں کو ہدایت دی, کس نے عملی طور پہ پریکٹیکل کے سمجھایا کہ یہ چیزیں تمہاری معبود نہیں, تمہارے در کی نوکر ہیں. چاند کو پوچھتے ہو, نہیں یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا, یہ خود تمہارے نبی کا اشارہ ہوتا ہے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے. سورج کو پوچھتے ہو یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو میرا اشارہ ہوتا ہے, باغتا اثر کے وقت پہ آ جاتا. درختوں کو پوچھتے ہو, جا میں نہیں کہتا, تو ہی کہتا تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے. درخت باغتا قدموں میں سلامی دیتا. پتھروں کو پوچھتے ہو, دیکھو پتھر ابو جال کی مٹھی میں ہے, کلمہ محمد عربی کا پڑھ رہے, وہ سڑیاں کھجوراں آگاہ جاندا ہے, وہ پتھراں نو کلبے پڑھا جاندا ہے, وہ گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے. یہی انسان جو کار مزلت میں گرا تھا, جب حضور کا دامن ہاتھ میں آتا ہے تو یہی انسان بول اٹھتا ہے, فرشتہ کہنے سے میری توقیر گٹتی ہے, میں مسجود الملائکہ ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. پھر اسے ہوش آیا کہ میرا قد کتنا اونچا ہے. تو اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا میرے اوپر کوئی احسان ہے, تو جتنے احسانات حضور کے ہیں کسی اور کے نہیں. ہمیں ہر ایک سے بڑھ کے آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کرنی. اور اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ مستقبل کے اندر اس کے ساتھ کوئی غرض ہے, کوئی لالچ ہے, اس کو پورا کرنا ہے, تو جتنی غرض حضور کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں. نزلہ کے وقت کون کام آئے گا, قبر کے اندر کس کے نام پہ چھوٹنا ہے, اور حشر کے دن کون شفاعت کا تاج پہن کے آئے گا. جب نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, کون کہے گا آنا لہا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, محشر کا نقشہ بدل جائے گا. میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. میرے حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا.
اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ مستقبل کے اندر اس کے ساتھ کوئی غرض ہے، کوئی لالچ ہے، تو آؤ پھر میرے نبی سے محبت کرو، جتنی غرض حضور کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اور اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑا صاحب کمال ہے، اسے کمالات بڑے دیے گئے، تو جتنے کمالات حضور کو دیے گئے کسی اور کو بھی دیے گئے، بلکہ وہ کمال ہی نہیں جس کو میری سرکار سے نسبت نہیں۔ سارے کمال پہلے حضور کی چوکھٹ پہ جا کے سلامی دیتے ہیں، بعد میں کمال بنتے ہیں۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، باز سنائیں تو پھول جڑنے لگے، جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جو اشارہ کرے تو آفتاب فق ہو جائے، جو انگلی اٹھائیں تو مہتاب شک ہو جائے، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ تو اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑا صاحب کمال ہے، تو آؤ پھر میرے نبی سے محبت کرو، جتنے کمالات حضور کو دیے گئے کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ اور اگر ہم کس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سونا بڑا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان حسن پسند ہے، حسن کہیں بھی ہو، بلبل کی آواز میں حسن ہو انسان محبت کرتا ہے، کوئل کے لہجے میں حسن ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے، حسن پھوٹتے جرنوں میں ہو، پربتوں کی قطاروں میں ہو، قوس و قزح کی نگینی میں ہو، حسن بہتی ندیوں میں ہو، حسن سیرت ہو، حسن صورت ہو، حسن صوت ہو، انسان کی فطرت ہے کہ انسان حسن سے محبت کرتا ہے۔ اگر حسن سے محبت کرتے ہو پھر آؤ میرے نبی سے محبت کرو، ساری کائنات کا حسن ایک طرف اور میرے حضور کی خاک کے ذرے کا حسن ایک طرف۔ لکھائے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ مولا علی کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو، وہ تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہتے ہیں یہ تو ایک مثال دی ہے، 14ویں کا چاند تو ہر مہینے دیکھتے ہیں، سچی بات کی حضور کی مثل نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت بولے دیکھتے کس طرح کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا، حسینہ